کلپ نمبر 164، اس میں آپ قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 سے 197 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله واللہ عنده حسن الثواب۔ ترجمہ، تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی کہ میں تم میں سے عمل کرنے والوں کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، وہ مرد ہو یا عورت، تم آپس میں ایک ہی ہو۔ پس جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں انہیں ستایا گیا اور انہوں نے جہاد کیا اور قتل کر دیے گئے، تو میں ضرور ان کے سب گناہ ان سے مٹا دوں گا، اور ضرور انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ اللہ کی بارگاہ سے اجر ہے اور اللہ ہی کے پاس اچھا ثواب ہے۔ فاستجاب لهم ربهم، تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور انہیں وہ عطا کر دیا جو انہوں نے مانگا، اور ان سے فرمایا کہ اے ایمان والو، میں تم سے کسی مرد یا عورت کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، بلکہ اس عمل کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ دعا قبول ہونے کے لیے ایک عمل یہاں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ اس کے بارے میں علماء کرام نے فرمایا ہے کہ یہاں دعا میں 5 بار ربنا آیا ہے، اور اس کے بعد دعا کی قبولیت کی بات ہو رہی ہے، تو اگر دعا میں 5 مرتبہ یا ربنا کہہ دیا جائے تو قبولیت دعا کی امید ہے۔ بعدکم من بعد، تم آپس میں ایک ہی ہو۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ تم سب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد ہی ہو۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اطاعت پر ثواب ملنے اور نافرمانی پر سزا ملنے میں تم سب ایک ہی ہو۔ فالذین ہاجروا، پس جنہوں نے ہجرت کی۔ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے اپنے وطنوں سے ہجرت کی اور وہ مشرکوں کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں کے سبب اپنے ان گھروں سے نکلنے پر مجبور ہو گئے جہاں وہ پلے بڑے تھے، اور مجھ پر ایمان لانے اور میری وحدانیت کا اقرار کرنے کی وجہ سے انہیں مشرکوں کی طرف سے ستایا گیا، اور انہوں نے میری راہ میں کافروں کے ساتھ جہاد کیا اور شہید کر دیے گئے، تو میں ضرور ان کے سب گناہ ان سے مٹا دوں گا، اور ضرور انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ان کے لیے اجر ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس اچھا ثواب ہے۔ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المہاد۔ ترجمہ، اے مخاطب، کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا ہرگز تجھے دھوکہ نہ دے، یہ تو زندگی گزارنے کا تھوڑا سا سامان ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لا یغرنک، تجھے ہرگز دھوکہ نہ دے۔ شان نزول، مسلمانوں کی ایک جماعت نے کہا کہ کفار و مشرکین اللہ عز و جل کے دشمن ہیں، لیکن یہ تو عیش و آرام میں ہیں اور ہم تنگی اور مشقت میں مبتلا ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں بتایا گیا کہ کفار کا یہ عیش و آرام دنیاوی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، جبکہ ان کا انجام بہت برا ہے۔ اس کو یوں سمجھے کہ کسی کو کہا جائے بھائی آپ 10 منٹ دھوپ میں کھڑے ہو جائیں، اس کے بعد اسے ہمیشہ کے لیے ایئر کنڈیشن بنگلہ دے دیا جائے، اور دوسرے شخص کو 10 منٹ سائے دار درخت کے نیچے بٹھانے کے بعد ہمیشہ کے لیے تپتے ہوئے صحرا میں رکھا جائے،
تو دونوں میں فائدے میں کون رہا؟ یقیناً پہلے والا۔ مسلمان کی حالت پہلے شخص کی طرح بلکہ اس سے بھی بہتر ہے، اور کافروں کی حالت دوسرے شخص سے بھی بدتر ہے۔